ہم اس وقت موجود ہیں کراچی کے ضلع ملیر کی ایک جیل میں، جہاں سے گزشتہ رات 200 سے زائد قیدی فرار ہو گئے تھے۔ یہ قیدی کسی منصوبے کے تحت فرار نہیں ہوئے، بلکہ ان کے فرار کی وجہ بنی کراچی میں گزشتہ روز محسوس کیے جانے والے زلزلے کے جھٹکے۔ یوں تو کراچی میں زلزلے کے جھٹکے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن گزشتہ روز 10 سے زائد مرتبہ یہ جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت تو کم تھی لیکن ان کا دورانیہ جو ہے وہ وقفے وقفے سے یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے تھے۔ گہرائی کم ہونے کی وجہ سے یہ زلزلے کے جھٹکے ان علاقوں میں، جن میں لانڈی، ملیر، کورنگی، یہاں محسوس کیے گئے تھے۔ جیل حکام سے ہماری بات ہوئی تو ان کو کہنا تھا کہ زلزلوں کے جھٹکوں کی وجہ سے قیدیوں کے اندر ایک خوف و ہراس پھیل گیا تھا، جس کے سبب وہ سارے ایک جگہ جمع ہو گئے، اور جب انہیں موقع ملا تو وہ جیل کا دروازہ کو دھکا دے کر باہر نکلے۔ ان کی تعداد 2000 سے زائد تھی، تاہم جو فرار ہوئے تھے قیدی، ان کی تعداد 216 بتائی جاتی ہے، اور گزشتہ رات سے اب تک جیل حکام کے مطابق رینجرز، FCO اور پولیس نے 78 قیدیوں کو واپس گرفتار کر لیا ہے۔ اس جیل میں 6000 سے زائد قیدی موجود ہیں، جن میں افغان اور انڈین شہری بھی شامل تھے۔ ابھی تک یہ بات پتہ نہیں چل سکی ہے کہ کیا یہاں سے فرار ہونے والے قیدیوں میں کوئی غیر ملکی شہری بھی شامل تھا یا نہیں، لیکن جیل حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی بھی طرح کی غفلت نہیں برتی ہے، بلکہ جو بھی ہوا وہ خوف و ہراس کی وجہ سے ہوا، اور جب قیدی یہاں سے بھاگے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کے اندر 2 پولیس اہلکار، 2 FCO اہلکار بھی زخمی ہوئے تھے، جبکہ اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک قیدی بھی ہلاک ہوا ہے۔ حکومتی حکام اور جیل حکام کا کہنا ہے کہ جو قیدی یہاں سے فرار ہوئے ہیں ان کو گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ان کے نون ایڈریسز ہیں، جو پتے حکام کے پاس ان کے موجود ہیں، وہاں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ انہیں واپس جیل میں لا کر یہاں پر 4 دیواری میں قید کیا جا سکے۔ چین کے شہر ہانگژو میں ایک مقابلے کے دوران 2 انسان نما روبوٹس نے ایک دوسرے پر مکوں کی بارش کی، جس سے شائقین خوب لطف اندوز ہوئے۔ یہ مقابلہ چائنا میڈیا گروپ ورلڈ روبوٹ کمپٹیشن کا حصہ تھا، جس میں یونٹری روبوٹس کی جانب سے تیار کردہ روبوٹس نے حصہ لیا۔ ایونٹ میں فائٹنگ ڈیمونسٹریشنز کے ساتھ ساتھ باقاعدہ مقابلے بھی شامل تھے۔ یہ دنیا کی پہلی ایسی کھیلوں کی تقریب تھی جہاں انسان نما روبوٹس کے درمیان فائٹ دیکھنے کو ملی۔ وہ ملک جس میں آپ پلے بڑے ہوں، اسکول گئے ہوں، جہاں آپ کے گھر والے ہوں، جہاں بچپن سے جوانی تک کی یادیں اور سفر ہو، اسے چھوڑنا اور کسی دوسرے ملک چلے جانا کوئی آسان کام نہیں، خاص طور پر تب جب ملک چھوڑنا ایک چوائس نہیں بلکہ ایک ضرورت ہو۔ میرا زیادہ تر بچپن جنگ میں گزرا ہے۔ جنگیں سب کچھ چھین لیتی ہیں۔ آپ کا بچپن، آپ کی تعلیم، آپ کا اسکول، آپ کی زندگی۔ اسرائیلی اپاچی ہیلی کاپٹر ہمارے گھر کے اوپر منڈلا رہا تھا اور فلسطینی پولیس اسٹیشنز اور گھروں پر میزائل برسا رہا تھا۔ روس نے کیف پر بہت زیادہ بمباری شروع کر دی تھی۔ ہر رات جب میں سونے جاتی تھی تو سوچتی تھی کہ کیا میں صبح زندہ اٹھوں گی یا نہیں۔ ایک مجبوری میں لیا جانے والا فیصلہ ہو۔ مجھے مجبوراً ملک چھوڑنا پڑا کیونکہ میں اپنی 2 چھوٹی بیٹیوں کو تحفظ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ صرف 16 ماہ کی تھیں۔ جنگ سے پہلے میری زندگی بہت اچھی تھی۔ میرے پاس اپنا گھر تھا، اچھی روٹین تھی، چھوٹا سا جم، پسندیدہ کافی شاپ، دوست اور خاندان۔ میرے پاس مستقبل کا ایک پلان تھا اور اسٹیبلٹی تھی جو اب نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کو الوداع کہنا، اپنے بھائیوں، اپنے تمام دوستوں کو چھوڑنا، یہ ایسا تھا جیسے میرے جسم کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ پر انسان کی فطرت کچھ ایسی ہے کہ وہ چاہے جتنا بھی دور چلا جائے، جیسے بھی حالات سے گزرا ہو، وہ پرائے ملک میں اپنے سکون کے لیے اس گھر کو ڈھونڈتا ہے جو وہ پیچھے چھوڑ کر آیا ہوتا ہے۔ کئی اسے دیواروں پر لٹکی تصاویر میں ڈھونڈتے ہیں تو کئی دوستوں یاروں میں، کئی اسے پہناؤ اور کپڑوں میں یاد رکھتے ہیں تو کئی اس پکوان میں جو وہ کھاتے، پکاتے، آپس میں بانٹتے بڑے ہوئے ہوں۔
میرے گھر والوں کے ساتھ میری ساری یادیں کھانے سے جڑی ہوئی ہیں. وہ محبت جو والدین، ہمسایوں اور پوری کمیونٹی سے ملی، وہ سب کھانے کے ذریعے ملی. The whole community is through food. میں نے 3 ایسے ہی لوگوں کے ساتھ وقت گزارا جنہوں نے جنگ کی وجہ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے گھر اور ملک چھوڑے اور برطانیہ چلے آئے. انہوں نے مجھے اپنے دسترخوانوں پر دعوت دی اور وہ ڈشز شیئر کیں جو انہیں اس پرائے ملک میں اپنے گھر کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہیں، اور یہ بتایا کہ وہ ڈشز ان کے لیے اہم کیوں ہیں. یہ ہیں سمیر، ایک فلسطینی جو گزشتہ 25 سالوں سے برطانیہ میں مقیم ہیں. صدی کے آغاز پر سیکنڈ انتفاضہ کے دوران سمیر اپنی 2 چھوٹی بیٹیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فلسطین چھوڑ کر برطانیہ آ گئے تھے. سمیر کے لیے فلسطینی کھانا صرف کھانا نہیں ہے بلکہ ان کی شناخت کا ایک بڑا حصہ ہے. In Palestine, food is not just something you eat. فلسطین میں کھانا صرف غذا نہیں ہے، کھانا ثقافت ہے، کھانا محبت ہے. فلسطینی آپ کو کھلا کھلا کر مار دیں گے. یہ ایک محاورہ ہے جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں. مجھے اپنا پورا گھر، وہ سب کچھ جو میں نے شروع سے بنایا تھا، چھوڑنا پڑا اور صرف ایک سوٹ کیس لے کر نکلنا پڑا. ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جسے اپنا وطن چھوڑنا پڑا، کھانا ایک ایسی چیز ہے جو میں اپنے ساتھ لے کر نکلا ہوں. It's something that you will carry with you. مقلوبہ ان مقبول ترین ڈشز میں سے ہے جو کئی فلسطینی کھاتے، بناتے، بڑے ہوئے ہیں. So the maklouba is literally a layers of. مقلوبہ دراصل سبزیوں کی تہوں پر مشتمل ہوتی ہے. روایتی طور پر تو اس میں بینگن استعمال ہوتا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میری ماں بینگن تل رہی ہوتی تھی اور ہم چپکے سے آ کر تلے ہوئے بینگن اٹھا کر کھا جاتے تھے، اور ماں چیخ اٹھتی تھی کہ تم نے سارے بینگن ختم کر دیے. تو یہ بہت ساری خوبصورت یادیں واپس لے آتا ہے. Used all the aubergine. So it brings a lot of good memories. اوور دی ایئرز مقلوبہ فلسطینیوں کے لیے مزاحمت کی ایک علامت بھی بن گیا ہے. 2017 میں جب صدر ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا تو فلسطینیوں نے احتجاجاً بڑے پتیلوں میں مقلوبہ بنا کر مظاہرین میں بانٹا. اسی طرح 2015 میں جب الاقصی میں داخلے پر پابندی لگائی گئی تو کئی مظاہرین نے مقلوبہ بنا کر احتجاج کیا. آہستہ آہستہ یہ ایک روایت بن گئی اور آنے والے برسوں میں ایسے پروٹیسٹ دنیا بھر میں نظر آئے. This is what, as Palestinian, we believe. ہم فلسطینیوں کا ایمان ہے. آپ ہمیں قید کر سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ایک بھی فلسطینی زندہ ہے ہم فلسطینی ہی رہیں گے. اس لیے آپ دنیا کے کسی بھی فلسطینی گھر میں چلے جائیں، آپ کو وہاں روایتی کھانے بنتے ہوئے نظر آئیں گے. You're gonna see them cooking the traditional food. پتیلا الٹنا ایک رسم ہے جو پہچان اور روایت کو محفوظ رکھنے کا ایک انداز ہے. Now we're gonna tip it upside down. That's what we. اور اب ہم اس برتن کو الٹا کریں گے، اسی لیے ہم اسے مقلوبہ کہتے ہیں. اگر آپ یہاں ہوتے تو آپ کو اس کی خوشبو آ رہی ہوتی. I have to say, I could never cook. میں ویسا نہیں پکا سکتا جیسے میری ماں پکاتی ہے. ذائقہ ہمیشہ مختلف ہوتا ہے، اور ہمیشہ بہتر لگتا ہے جب میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور وہ محلے، دوستوں اور خاندان کی کہانیاں سنا رہی ہوں. تو جی ہاں، کھانا ہی خاندان ہے. So yeah, food is family. ہم شناخت اور ہوم لینڈ کھونے کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو لیسا سے ملانا چاہتا ہوں. 2022 میں یوکرین پر روسی حملوں کے بعد یہ برطانیہ آ گئی تھیں. جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایک یوکرینین ہونے کے ناطے ان کے لیے سب سے زیادہ معنی رکھنے والی ڈش کون سی ہے تو انہوں نے فوراً کہا بورشک ایک یوکرینین روایتی سوپ ہے. بورشک نہ صرف یوکرین کی نیشنل ڈش ہے بلکہ اس کی ایک تاریخ ہے. ماضی میں خوراک کی قلت اور مالی مشکلات کے وقتوں میں بورشک اس لیے بنایا جاتا تھا کہ گھر میں جو بھی سبزیاں دستیاب ہوں
ان کو استعمال کر کے کھانا بنایا جا سکے۔ So borscht is a very simple dish because Ukrainian بوشک ایک بہت سادہ ڈش ہے کیونکہ یوکرینی تاریخ میں ہمیشہ دوسرے ممالک ہمیں مارنے اور ہمارا کھانا چھیننے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ بوشک بالکل سادہ بنیادی چیزوں سے بنتا ہے جو کہیں بھی مل سکتی ہیں، جیسے بند گوبھی، آلو، گاجر، اور سردیوں میں بھی یہ محفوظ رہ سکتی ہے۔ بورشٹ میں ڈلنے والی کئی چیزیں آج بھی یوکرین میں کئی نانی دادیاں جنہیں بابوشکاز کہا جاتا ہے وہ اپنے باغات میں ہی اگاتی ہیں۔ in Ukraine sometimes you would see یوکرین میں اکثر دادی اماں اپنے گھروں کے باہر سڑک پر بیٹھ کر وہ ناشپاتیاں، ٹماٹر وغیرہ بیچتی تھیں جو انہوں نے خود اگائے ہوئے ہوتے تھے اور جو ان کے استعمال سے زیادہ ہوتے تھے۔ یہ اتنا اچھا لگتا ہے، بہت ہی اچھا۔ so nice. بورشٹ کی ریسیپی ایک خاندانی ورثے کی طرح ہیں جو جنریشن سے جنریشن تک کا سفر کرتی ہے، اور ہر جنریشن اس میں اپنا رنگ شامل کرتی ہے۔ For my borscht, میرے بوشک کی خاص بات یہ ہے کہ میں اس میں اسموکڈ ناشپاتی ڈالتی ہوں۔ smoked pears. لیسا کے لیے بورشٹ پکانا ایک طرح کی تھیراپی ہے۔ سبزیوں کے گرل ہونے کی خوشبو اور ہلکی آنچ پر گھنٹوں پکنے کی مہک سے لندن میں ان کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ ایک ایسی خوشبو سے بھر جاتا ہے جس سے ان کے بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ Even the smell now when they are cooking it, اب بھی جب ہم بوشک پکا رہے ہیں تو اس کی خوشبو میرے بچپن جیسی ہے۔ یہ خوشبو میرے لیے گھر کی طرح ہے۔ یہ خوشبو مجھے تحفظ دیتی ہے، سکون دیتی ہے، جیسے میں اپنے گھر واپس آ گئی ہوں۔ میں اس کی تصویر اپنی ماں کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ you pour it in a garlic. آپ اسے لہسن، ڈل یعنی سویا اور مکھن میں انڈیلے اور مزے سے کھائیں۔ And I feel that this is my history, this is my... مجھے لگتا ہے یہ میری تاریخ ہے، میری روایت ہے، میرا ملک ہے، میرا خاندان ہے، میری سرزمین ہے۔ اس کا ذائقہ گھر کے جیسا ہے، اس کا ذائقہ یوکرین جیسا ہے۔ مجھے لگتا تھا سب ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں بوشک، اپنا خاندان، اپنا ملک کھو دوں گی۔ Always like this. I never thought that I can lose borscht or my family or my country. جیسے لیسا بورشٹ پکا کر اپنے گھر کے قریب محسوس کرتی ہیں، ویسے ہی بہت سے افغان روایتی کھانوں اور ریسیپیز کو اپنی ثقافت اور پہچان نئی نسل تک منتقل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس نسل تک جو کبھی افغانستان جا ہی نہیں سکی۔ When you're having your own traditional food, جب آپ کسی اور ملک میں اپنا روایتی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بچے جنہوں نے کبھی اپنے والدین کا وطن نہیں دیکھا وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے، آپ لوگ یہ کیوں پکا رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ تو یہ تمام کہانیاں آپ کی ثقافت کو واپس لاتی ہیں اور کئی یادیں بھی واپس لے آتی ہیں۔ back and then also bring the memories. کابلی پلاؤ سے گل کی بہت یادیں جڑی ہیں۔ افغانستان میں اپنے گھر میں اس کا بننا جنگی حالات کے باوجود ایک خوشگوار وقت کی یاد دلاتا ہے۔ Smell of the kabli palau and immediately جب کابلی پلاؤ کی خوشبو آتی تھی تو فوراً اندازہ ہو جاتا تھا کہ کوئی مہمان آ رہا ہے۔ ہم خوش ہوتے تھے کہ شاید ہمارے کزن آ رہے ہیں۔ افغانستان نے تقریباً 40 سال سے زیادہ مسلسل جنگی حالات دیکھے ہیں، جس نے ایک آئیڈینٹی کرائسس کو جنم دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں افغانستان کی تصویر صرف ایک جنگ زدہ ملک کی ہے۔ میں گل سے ملنے ان کے لندن والے گھر گیا، جہاں ان کے ایک دوست ضیاء بھی گل سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ یہ دونوں دوست کھانے کے ذریعے افغانستان کی تصویر کو بدلنا چاہتے ہیں، اسی لیے پچھلے کئی برس سے یہ افغان اسٹریٹ فوڈ کا ایک بزنس چلاتے ہیں جو پورا سال برطانیہ کے مختلف شہروں میں جا کر افغان اسٹریٹ فوڈ کو پروموٹ کرتا ہے۔ So one of the purposes that we said let's have ہمارا ایک مقصد تھا کہ ہم افغان کھانوں کو برطانیہ بھر میں متعارف کروا کر اپنے ملک کی خدمت کریں۔ زیادہ تر گاہک جو ریگولر نہیں ہوتے کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے کبھی افغان کھانا نہیں کھایا، ان کے ذہن میں صرف جنگ کا تصور آتا ہے۔ war. What's going on? میں بھی اپنے گھر، اپنے ملک سے دور یہاں برطانیہ میں رہتا ہوں۔ خود ایک امیگرینٹ ہونے کے ناطے
جب میں نے دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، کھانے بانٹے، تو مجھے اپنی اس پریولیج کا احساس ہوا جو شاید میں کبھی نہیں دیکھ پاتا تھا۔ یہ احساس کہ میں جب چاہوں اپنے ملک واپس جا سکتا ہوں بغیر کسی خوف یا خطرے کے۔ لیکن ان کے لیے ایک روزمرہ کا پکوان پکانا ہی شاید گھر کو محسوس کرنے کا، گھر جانے کا طریقہ ہے۔ یہ کھانے بنانا، بانٹنا ان کے لیے دو دنیاؤں کے بیچ ایک پل ہے، وہ دنیا جو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور ان کی یہ اپنائی ہوئی نئی دنیا۔ Come and join us now. Yes. Thank you.